مگر تیمور کو والی ہرات کی فکر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ والی ہرات کو خراش تک نہ آئے، اسی میں اس کی کامیابی اور عظمت تھی۔ لڑائی کی صورت میں والی ہرات کے زخمی ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے تیمور لڑائی سے بچنا چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی سرائے سالی میں کوہرام مچ گیا۔ والی ہرات بھاگ گیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ تھا۔ باغی بے پھر گئے۔ انہیں امیر قزغن پر سخت غصہ آیا۔ کئی سردار امیر قزغن کے دروازے پر آ گئے۔ امیر قزغن کو اس کا پہلے سے اندازہ تھا اور اس نے اس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ امیر قزغن کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کا 1000 سواروں کا خاص محافظ دستہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ امیر قزغن آنکھیں ملتا یوں باہر آیا جیسے اسے کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اسے دیکھتے ہی باغی امیر آگے بڑھ کر بولا، والی ہرات کہاں ہے امیر قزغن؟ امیر قزغن نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کا محافظ دستہ تلواروں کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر منتظر تھا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، والی ہرات میرا مہمان تھا، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے اسے بھگا دیا ہے امیر۔ باغی امیر نے تند لہجہ اختیار کیا۔ امیر قزغن نے ہونٹ سکیڑے، آنکھ دبائی اور شیر کی طرح دھاڑا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ ملک معز الدین حسین اپنی مرضی سے سرائے سالی آیا تھا اور اپنی مرضی سے واپس چلا گیا۔ وہ تمہارا قیدی نہیں تھا اور نہ ہی میں تمہارا غلام ہوں۔ مہمان کو رخصت کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ باغی امیر بڑا ڈھیٹ تھا۔ امیر کے سخت لہجے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تم نے کچھ اچھا نہیں کیا امیر قزغن۔ اس وقت وہ ہمارے ہاتھ سے بچ گیا ہے لیکن ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امیر قزغن کو غصہ تو بہت آیا لیکن اس نے بات کو بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، تم تاتاریوں کو آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی روایات اور قبائلی قوانین کو کیوں بھول گئے ہو؟ والی ہرات سے چل کر سالی آیا تھا۔ چل کے آنے والا مہمان ہوا کرتا ہے۔ تاتاری اپنے مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ اس نے اپنی جان ہمارے ہاتھ میں دے دی۔ اگر ہم اسے قتل کر دیتے تو دنیا کیا کہتی؟ تاتاری بدنام نہ ہو جاتے؟ سب یہی کہتے کہ مہمان کو گھر بلا کر قتل کر دیا۔ امیر قزغن کی تقریر پر اثر تھی۔ باغی امیر لاجواب ہو گیا۔ اٹھتا ہوا طوفان تھم گیا۔ تلواریں نیاموں سے باہر نہ آئیں اور تیر ترکش میں ہی رہے۔ امیر قزغن نے موقع غنیمت جان کر فوراً روانگی کا نقارہ بجوا دیا۔ لوگوں کی توجہ سفرا اور شکار کی طرف ہو گئی۔ تاہم بعض امرائے دربار والی ہرات کی رہائی کے معاملے میں امیر قزغن کے خلاف ہو گئے اور اس فتنے نے آگے چل کر کچھ ایسی صورت اختیار کر لی جس سے تاتاریوں کو ناقابل برداشت نقصان پہنچا۔ نہ صرف فتوحات کا سلسلہ رک گیا بلکہ موجودہ حکومت کے تانے بانے میں ایسا جھول پیدا ہو گیا جس نے سمرقند کی مستحکم حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امیر قزغن بے حد عقل مند حکمران تھا۔ اس نے اپنے درباری امراء کے بگڑے ہوئے تیوروں کے پیچھے چھپے ہوئے فتنے کی جھلک دیکھ لی تھی۔ دریائے آمو عبور کر کے جب وہ شکارگاہ میں داخل ہوا تو اس نے ذاتی حفاظت کی تمام تدابیر پیش نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو شکار کھیلتے کھیلتے وہ خود ہی کسی کا شکار ہو جائے۔ لیکن تاتاریوں کی قسمت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تیمور والی ہرات معز الدین حسین کو لے کر خیریت سے ہرات پہنچ گیا۔ اس کا جسم تو ہرات میں تھا لیکن دل سرائے سالی میں لگا تھا۔ باغی امیروں کی طرف سے اسے اطمینان نہیں تھا۔ اگر والی ہرات کو پہنچانے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ امیر قزغن کو کبھی تنہا نہ چھوڑتا۔ امیر قزغن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے وفادار اور رفیق کی ضرورت تھی۔ ہرات پہنچتے ہی اس نے سرائے سالی واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن والی ہرات اتنا بے مروت اور احسان فراموش نہ تھا کہ وہ تیمور کو واپس جانے کی اجازت دے دیتا۔ ہرات کی رعایا اور امراء اپنے والی کو واپس دیکھ کر دعائیں مانگ مانگ کر اس کی واپسی کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ والی ہرات یوں اچانک ہرات پہنچا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اظہار تشکر کے لیے ایک جشن ترتیب دے ڈالا۔ ایک ہفتے کے اس جشن میں اظہار مسرت کے جتنے بھی طریقے ممکن تھے شامل کر لیے گئے۔ تیمور نے والی ہرات کی خاطر تمام چیزوں میں شرکت کی مگر بجھے بجھے دل سے۔ اسے کوئی چیز اچھی نہ لگتی۔ اسے خیال آتا کہ اس نے امیر قزغن کو تنہا چھوڑ کر سخت غلطی کی ہے مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ جشن کے اختتام تک باہر صورت اسے ہرات میں ٹھہرنا تھا۔ والی ہرات اس کی خاطر مدارت میں دل اور آنکھیں فرش راہ کر رہا تھا۔ تیمور اس کا محسن تھا۔ اس کے ذریعے والی ہرات کو دوسری زندگی ملی تھی ورنہ اہل ہرات تو اس کی واپسی سے نا امید ہونے لگے تھے۔ جشن کے تیسرے روز وہ والی ہرات کے ساتھ اپنے شہر سرسبز اور سرائے سالی کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ سرائے سالی سے آنے والے ایک سوار کی اطلاع دی گئی۔ تیمور اتنا پریشان ہوا کہ اسے اندر بلانے کی بجائے خود بھاگ کر باہر چلا گیا۔ والی ہرات اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ باہر نکل کر تیمور نے دیکھا کہ اس کا خانہ زاد غلام عبداللہ اندر آنے کے لیے پہرے داروں سے جھگڑ رہا ہے۔ تیمور نے اسے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ عبداللہ کے چہرے پر گرد و غبار کے علاوہ غم کے سائے بھی لہرا رہے ہیں۔ تیمور نے دور ہی سے سوال کیا، عبداللہ خیریت تو ہے؟
عبداللہ نے نظریں اٹھا کر تیمور کو دیکھا، پھر پجمردہ لہجے میں بولا، شکارگاہ میں امیر قزغن کو قتل کر دیا گیا۔ عبداللہ کا یہ جملہ تیمور کے کانوں سے گزر کر دل میں اترتا چلا گیا۔ پھر بھی اس نے خود کو ہمت کر کے سنبھالا اور پوچھا، قاتل پکڑے گئے؟ نہیں آقا، وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی نے انہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کی؟ تیمور تقریباً چیخ کر بولا۔ تعاقب جاری ہے آقا، عبداللہ نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ سردار ان کے پیچھے شمالی کوہستان کی طرف گئے ہیں۔ تیمور نے والی ہرات کو مخاطب کیا، اب مجھے مت روکنا برادر۔ والی ہرات یہ خبر سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ امیر قزغن اس کا حلیف بن گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد تاتاری پھر ہرات پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اسے اپنی اور ہرات کی فکر پڑ گئی تھی۔ تیمور نے اس کے چہرے سے اس کے خیالات کا اندازہ لگا لیا اور کہا، پریشان نہ ہو ملک، تاتاری اب ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ والی ہرات نے متشکر نظروں سے تیمور کو دیکھا، پھر ایک غلام کو تیمور کا گھوڑا لانے کے لیے اشارہ کیا۔ تیمور کا گھوڑا آ گیا تو اس نے ہرات میں مقیم تاتاری سواروں کو سرائے سالی چلنے کا حکم دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کے شکارگاہ کی طرف چل دیا۔ اس کے ساتھ صرف اس کا وفادار غلام عبداللہ تھا۔ والی ہرات نے جشن کی باقی تقریبات منسوخ کر کے امیر قزغن کا سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ دریائے آمو کے جنوب میں ایک عظیم شکارگاہ تھی۔ امیر قزغن سال میں 2 بار وہاں شکار کے لیے جاتا تھا۔ اس سال وہ اپنے ساتھ موت بھی لایا تھا۔ باغی امیر بظاہر خاموش ہو گئے تھے لیکن موقع کی طاق میں تھے۔ شکار میں ایسے مواقع خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے طور پر شکار کھیلنے دور دور تک نکل جاتے، کبھی گروہ کی شکل میں تو کبھی اکیلے ہی کسی شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیتے۔ ایسا ہی واقعہ امیر قزغن کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ شکار کا پیچھا کرتا ہوا اپنے محافظوں سے دور نکل گیا۔ دشمن اس پر نظر رکھے آس پاس ہی موجود تھے۔ ایک جگہ انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے تیروں سے امیر قزغن کا سینہ چھلنی کر دیا۔ امیر قزغن سانس تک نہ لے سکا۔ یہ کام 2 باغی امیروں نے انجام دیا جنہیں غالباً بعض قبائلی سرداروں کا تعاون بھی حاصل تھا۔ تیمور نے شکارگاہ میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور معلومات حاصل کی، جس سے اس کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ یہ کام صرف 2 امیروں کا نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں گہری سازش موجود ہے۔ تیمور کو وہاں سوائے امیر قزغن کے وفادار محافظوں کے اور کوئی نہ ملا۔ سب ہی لاش کو بے گورو کفن چھوڑ کر اپنے اپنے مقام پر واپس جا چکے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ 4 محافظ قاتلوں کے تعاقب میں بھی روانہ ہو چکے ہیں۔ تیمور ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ امیر قزغن کا سب سے بوڑھا محافظ اس کے پاس آ کر بولا، اے گرگان کی اولاد، تو تاتاریوں کی مشہور روایت سے واقف ہوگا۔ تیمور کے ذہن میں کسی ایسے موقعے کی روایت محفوظ نہیں تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے بوڑھے کو دیکھا تو محافظ نے مزید کہا، روایت یہ ہے کہ مردہ وہ ہے جو اپنے ہم قوم کے قاتل کے ساتھ آسمان تلے نہ سوئے۔ تیمور کو فوراً یاد آ گیا کہ اس کے باپ تراغائی نے یہ روایت اس کے سامنے کئی بار دہرائی تھی۔ اس وقت تو وہ صحیح مفہوم نہ سمجھ سکا، البتہ اس واقعے نے اسے مفہوم سے آشنا کر دیا۔ اس کی نیند حرام ہو گئی۔ اسے جلد از جلد قاتلوں سے انتقام لینا تھا۔ ان کے ساتھ ایک آسمان تلے زندہ رہنا اس پر حرام ہو گیا تھا۔ تیمور نے اپنے محسن اور آقا کی لاش جنگل سے اٹھوائی۔ سرائے سالی آیا اور اسے پورے احترام سے دفن کیا۔ وہ چاہتا تو پہلے اپنی جائیداد کا انتظام کرتا، مال و دولت کو محفوظ مقام پر پہنچاتا، بیوی بچے کے لیے کوئی معقول بندوبست کرتا، لیکن روایت کے الفاظ ہتھوڑا بن کر اس کے دماغ سے ٹکرا رہے تھے۔ تیمور نے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کفن دفن کے بعد وہ پھر دریائے آمو عبور کر کے جنگل میں آ گیا۔ اب وہ تنہا تھا، بالکل تنہا۔ تیمور نے اپنا گھوڑا اس رخ پر ڈال دیا جدھر قاتلوں اور تعاقب کرنے والوں کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ جنگل، دریا، پہاڑ پار کرتا وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ تاتاری سرداروں نے قاتلوں کی حمایت ضرور کی ہوگی مگر ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچاتے آگے ہی آگے بھاگے جا رہے تھے۔ وہ ہر گاؤں سے تازہ دم گھوڑے حاصل کرتے، سامان خورونوش اکٹھا کرتے اور بلا توقف آگے بڑھتے رہے۔ تعاقب کرنے والے بھی بلا کے جالت تھے۔ انہوں نے نہ تو قدم روکے اور نہ ہی قاتلوں کا پیچھا چھوڑا۔ وہ بھی پوچھتے پاچھتے قاتلوں کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ تیمور کی برق رفتاری کا یہ عالم کہ وہ دوسرے ہی دن تعاقب کرنے والوں کے پاس پہنچ گیا۔ تیمور کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ہوا۔ تعاقب جاری رہا حتیٰ کہ انہیں شمالی کوہستان کی ڈھلانوں پر قاتلوں کے گھوڑے بھاگتے نظر آئے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو دائیں بائیں سے گھیرا ڈالنے کو کہا اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر پوری رفتار سے ڈھلان اترنے لگا۔ ڈھلان پر تیز گھوڑا دوڑانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن موت تو جیسے خود تیمور سے بھاگتی نظر آتی تھی۔ وہ ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ وہ 2 تھے اور یہ اکیلا۔ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا
تلواریں چمکیں، چنگاریاں پیدا ہوئیں، پھر 2 سر بریدہ لاشیں تیمور کے قدموں میں پڑی تھیں۔ تیمور کے ساتھی بھی پہنچ گئے، لیکن لڑائی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تیمور نے امیر قزغن کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد شہر سبز کا رخ کیا۔ اس کے گھر والے وہیں موجود تھے، لیکن جب تیمور شہر سبز میں داخل ہوا تو وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ تاتاری دستور کے مطابق حاکم وقت کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہونا تھا، لیکن یہ اس وقت ممکن تھا جب مختلف قبائلی سرداروں کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو، سب کی طاقت برابر ہو اور سب ایک مرکزی حکومت کے سائے میں رہ کر اپنے اپنے آزاد علاقوں میں حکومت کر سکیں۔ امیر قزغن اپنا جانشین مقرر کرنے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا، چنانچہ ہر قبیلے کا سردار خود کو امیر قزغن کا جانشین سمجھتا تھا۔ اگر امیر قزغن کا بیٹا اس قدر طاقتور ہوتا کہ وہ ان سب کو قبضے میں رکھ سکتا تو شاید حالات درست رہتے، لیکن شہزادہ عبداللہ تو قالین کا شیر تھا۔ رموز مملکت اور میدان جنگ سے اس کا دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ اگر امیر قزغن نے اپنی حیات میں عبداللہ یا تیمور کو اپنا جانشین نامزد کر دیا ہوتا تو بھی حالات میں کچھ بہتری کی توقع کی جا سکتی تھی۔ حکومت سمرقند کی یہ حالت تھی کہ نہ تو قبائلی سرداروں میں اتحاد تھا اور نہ ہی مرنے والے کے بیٹے میں انعان حکومت سنبھالنے کی اہلیت تھی۔ ان حالات میں یہی ممکن تھا کہ تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھتے اور کسی ایک کو اپنا سردار مقرر کر لیتے۔ تاتاریوں میں یہ بڑی خوبی تھی کہ جب وہ کسی کو اپنا سردار مان لیتے تو پھر اس کی اطاعت سے باہر نہ ہوتے، مگر مشکل یہ تھی کہ سب سرداروں کو ایک جگہ جمع کون کرے۔ وہ تو سب کے سب حاکم سمرقند بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تیمور نے اس وقت بھی دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ اس کے پاس اس وقت بہادروں کا ایک گروہ موجود تھا۔ وہ چاہتا تو آسانی سے سمرقند پر قبضہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے کہے کی لاج رکھی اور شہزادے عبداللہ سے ملنے جا پہنچا۔ عبداللہ کو تیمور کے آنے کی اطلاع ملی تو ننگے پیر بھاگتا ہوا اس کے استقبال کو آیا، جھک کر ادب سے سلام کیا۔ شہزادے کے محل کا رنگ بھی بدل گیا تھا، نہ کہیں سے پائل کی جھنکار بلند ہو رہی تھی اور نہ ہی تاروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی۔ شہزادے نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تھا۔ عبداللہ نے تیمور کو لے جا کر اپنی مسند پر بٹھا دیا اور خود سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تیمور نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، شہزادے، تمہارے والد دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گئے۔ قاتلوں سے انتقام لیا جا چکا ہے، لیکن قاتل صرف 2 نہیں تھے، ان کی پشت پر 2 زبردست سردار معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ امیر قزغن کو راستے سے ہٹا کر تخت سمرقند پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے بہادر سردار؟ عبداللہ نے پہلی بار ملکی معاملات میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم اپنی روایت اور دستور پر عمل کریں گے، تیمور نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عبداللہ سہم گیا، وہ تیمور کی بات نہ سمجھ سکا۔ ہماری روایت کیا ہے سردار؟ کیا تم امیر قزغن کے بیٹے نہیں ہو؟ تیمور نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے سردار، عبداللہ دبے لہجے میں بولا، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز کی کیا حیثیت؟ پھر بھی میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے حکم دیجئے، ضرور تعمیل ہوگی۔ ہاں، میں تمہیں حکم دوں گا، تیمور باوقار انداز میں بولا۔ میں نے اپنے آقا امیر قزغن سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ عبداللہ کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا، اس نے الجھ کر پوچھا، لیکن یہ تو بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ سمرقند کی حکومت کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ حکومت سنبھالیں۔ میں نہیں عبداللہ، سمرقند کی حکومت تمہیں سنبھالنا ہوگی، تیمور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم حکومت کے حقدار ہو، تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ عبداللہ حیرت سے تیمور کا منہ دیکھنے لگا۔ تیمور نے اس کے دونوں شانے پکڑ لیے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم تاتاری ہو عبداللہ، تاتاری اپنا حق نہیں چھوڑا کرتے، جسم پر اسلحہ سجاؤ، تمہیں سمرقند چلنا ہے۔ لیکن سردار، عبداللہ گھبرا گیا، سرکش تاتاری مجھ جیسے نااہل کو اپنا حاکم کیسے تسلیم کر لیں گے؟ حاکم تسلیم نہیں کیا جاتا عبداللہ، حاکم خود کو تسلیم کراتا ہے۔ تیمور نے اسے بہادری کا پہلا سبق پڑھایا۔ امیر قزغن کے قتل ہوتے ہی سرداروں نے سمجھ لیا کہ اب ایک طویل خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ امیر کا کوئی جانشین نہیں تھا اور سوائے تیمور کے تاتاریوں میں کوئی ایسا سردار نظر نہیں آتا تھا جو تاتاریوں کو زیر کر کے سمرقند کی حکومت سنبھالے۔ کچھ سرداروں نے اس سلسلے میں تیمور سے رابطہ بھی کیا، لیکن تیمور جانتا تھا کہ ہوا کا رخ ابھی مخالف ہے۔ حاجی برلاس اور بایزید جلائر اس کے دشمن ہیں۔ اس نے فی الحال حکومت سمرقند کا سودا اپنے سر سے نکال دیا۔ انہی دنوں اسے خبر ملی کہ تاتاری سردار اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کے جانبازوں اور بہادروں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ قدم حفاظت خود اختیاری کے لیے اٹھایا تھا، لیکن پس پردہ یہ خیال بھی تھا کہ طاقت حاصل ہوتے ہی وہ دوسروں کے علاقے تاراج کریں گے، جیسا کہ تاتاریوں میں عام حالات میں ہوا کرتا تھا۔
تیمور نے حالات کو اس نہج پر دیکھا تو اپنے طور پر ایک نہایت دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ وہ شہزادے کو لے کر سمرقند پہنچا اور عبداللہ کو حاکم سمرقند بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس خبر کو سن کر تمام تاتاری سردار حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ تیمور خود سمرقند پر قبضے کی کوشش کرے گا۔ دانشوروں کے مطابق تیمور کا یہ قدم قومی جذبے کا ترجمان تھا اور ذاتی مفاد کی ایک زبردست قربانی تھی۔ سب جانتے تھے کہ عبداللہ ایک انتہائی کمزور حکمران ثابت ہوگا جسے وہ بڑی آسانی سے ہٹا سکتے تھے، لیکن اسی وقت ممکن تھا جب تمام سردار اپنے میں سے کسی ایک کو سردار اعلیٰ تسلیم کرنے پر رضامند ہو جاتے۔ یہ اعزاز صرف تیمور کو دیا جا سکتا تھا، لیکن حاجی برلاس اور بایزید جلائر کی موجودگی میں یہ بات ناممکن تھی۔ سب سے پہلے تیمور نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کیا۔ پھر علاقہ ارہنگ کا سردار کیخسرو اپنے دستوں کے ساتھ سمرقند پہنچ کر عبداللہ کی حاکمیت کا مطیع ہوا۔ علاقہ شبرخان کے سردار محمد خواجہ نے بھی عبداللہ کی اطاعت میں دیر نہ کی اور اپنے دستوں کے ساتھ سمرقند پہنچ گیا۔ بدخشاں کے سردار ختلان اور سرپول کے سردار خطیر کیسروی نے بھی عبداللہ کو سردار اعلیٰ اور حاکم سمرقند تسلیم کر لیا۔ بلخ کا حاکم سلووز الجائی بوغائی تھا۔ اس کی بھاوج لڑکی ملکوتی اور عبداللہ بھی بلخ پہنچ گئے تھے۔ سلووز بڑی حد تک گوشہ نشین ہو چکا تھا۔ گمشدہ بھاوج کو پا کر اس نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ ملکوتی کی ماں نے دیور کو خلوص دل سے معاف کر دیا۔ عبداللہ اور ملکوتی اس کا سہارا بن گئے۔ وہ ان دونوں کی شادی کی فکر ہی کر رہا تھا کہ امیر قزغن کے قتل کی خبر پہنچ گئی۔ اگر امیر قزغن کا واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو اب تک ملکوتی اور عبداللہ کی شادی دھوم دھام سے ہو چکی ہوتی۔ سلووز کی صحت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ سفر کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے حالات سے آگاہ کیا اور اپنی جگہ عبداللہ کو نامزد کر دیا۔ قبیلہ اجائی بوغائی ایک صلح پسند قبیلہ تھا۔ اس نے بلا عذر عبداللہ کو سردار تسلیم کر لیا۔ عبداللہ نے دربار سمرقند میں پہنچ کر بلخ کی نمائندگی کی۔ عبداللہ تیمور کے ماتحت رہ چکا تھا اور اس کے دل میں تیمور کا بے حد احترام تھا، لہٰذا اس نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ جب 5 تاتاری قبیلوں نے سمرقند کے نئے حاکم کو تسلیم کر دیا تو بایزید اور حاجی برلاس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ وہ بھی شہزادے عبداللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ انہوں نے مصلحتاً حالات سے سمجھوتا کیا اور اظہار اطاعت کے لیے سمرقند پہنچ گئے۔ تاتاری قبائل لاشعوری طور پر چنگیز خان یا اس کی اولاد کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے تھے، اس لیے ان کے ہاں بھی چنگیزیوں کی تمام ہی روایتوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ چنگیزی دور میں خاقان کے مرنے کے بعد قلولتائی یعنی مجلس مشاورت منعقد ہوئی، جس میں سے امیر کا انتخاب کیا جاتا۔ تاتاریوں میں بھی کچھ اسی طرح کا رواج تھا اور جو کچھ سمرقند میں ہو رہا تھا وہ اس رواج کا حصہ تھا۔ جب تمام قبائلی سردار اپنے اپنے دستوں کے ساتھ سمرقند پہنچ کر اظہار اطاعت کر چکے تو حسب دستور جشن منایا گیا۔ یہ جشن 1 ہفتے تک جاری رہا اور تمام سرداروں نے ایک تھال میں کھانا کھا کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ جشن کے اختتام پر تاتاری سردار اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ عبداللہ کے پاس صرف تیمور رہ گیا یا خود عبداللہ نے اسے سمرقند رہنے پر مجبور کیا۔ تیمور کی حکمت عملی سے سمرقند کا گرتا ہوا ایوان حکومت ایک بار پھر سنبھل گیا، لیکن بایزید جلائر اور حاجی برلاس اس انتظام سے خوش نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ کا تو یوں ہی نام ہی ہے، اصل حکومت تو تیمور کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ بس وہ تیمور کی طاقت ختم کرنے کے لیے موقع اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سمرقند میں یہ افواہ اڑی کہ بلاد شمال کا چنگیزی خان اعظم تغلق تیمور خان سمرقند پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس افواہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تیمور کو اس کے باپ تراغائی اور امیر قزغن نے یہ باور کرا دیا تھا کہ تغلق تیمور خان سمرقند پر کبھی حملہ نہیں کرے گا، اس لیے تیمور نے اس افواہ پر کان نہ دھرے۔ عبداللہ سب سے زیادہ پریشان تھا۔ تیمور نے اسے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر تو مغلوں کا ہوا سوار ہو گیا۔ اسے ہر وقت اپنی جان سولی پر لٹکی نظر آتی۔ ممکن تھا کہ عبداللہ کے دل کی دہشت دور ہو جاتی، لیکن شہر سبز میں تیمور کے باپ تراغائی کا انتقال ہو گیا اور تیمور نے وہاں جانے کا قصد کر لیا۔ عبداللہ تیمور کے پیروں سے لپٹ گیا۔ سردار مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، خان اعظم مجھے مار ڈالے گا۔ تیمور کو اس کی بزدلی پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، عبداللہ ہوش میں آؤ، تم ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو، ان افواہوں پر یقین کرو گے تو حکومت کس طرح کر سکو گے؟ عبداللہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر خان اعظم نے حملہ کر دیا تو میں اکیلے اس کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا؟ حوصلہ رکھو عبداللہ، تیمور نے اسے تسلی دی۔ اگر خان اعظم نے سمرقند پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو تمام تاتاری قبائل مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔
وہ ہماری متحدہ طاقت کو شکست نہیں دے سکتا۔ عبداللہ کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا۔ حملے کے وقت اگر کسی سردار نے ساتھ نہ دیا تو میں کیا کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا عبداللہ، تیمور نے اسے بڑی محبت سے سمجھایا۔